آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ خدا کے کلام کی باتیں نصرت جون کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور خدا کے کلام کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ خدا کے کلام کی باتیں زیادہ بہن بھائیوں تک جا سکیں۔ آج کلام مقدس میں سے ایک خاص واقعہ ہم پڑھیں گے۔ آج کا کلام ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ آئیے کلام مقدس میں سے سیکھتے ہیں۔ تو آج کا جو کلام ہے انجیل مقدس بمطابق مقدس یوحنا 8 باب 1 آیت سے 11 آیات تک۔ آج کے کلام میں لکھا ہے 8 باب میں یوحنا کے انجیل میں کہ کچھ لوگ فقیہ اور فریسی ایک عورت کو یسوع کے پاس لائے اور یسوع مسیح سے کہا کہ اے خداوند، یہ عورت عین زنا کے وقت پکڑی گئی ہے، اب آپ بتاؤ کہ ہم اس کو کیا سزا دیں۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ شریعت میں کیا لکھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ شریعت میں تو لکھا ہے کہ ایسے جب زنا میں فعل کے وقت کوئی پکڑا جائے تو ایسی عورت کو سنسار کیا جائے، یعنی اس کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ تو خداوند یسوع مسیح ان کی یہ بات سن کر خاموش رہے اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنی انگلی سے زمین پر کچھ لکھنے لگے۔ جب لکھنے کے بعد خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ اس عورت کو پہلا پتھر وہی مارے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ اب کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے باری باری وہاں سے چھوٹے بڑے بزرگ جتنے بھی تھے اپنے پتھر وہیں پر پھینک کر چلے گئے۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے اوپر دیکھا عورت کی طرف اور اس سے کہا کہ یہ سب لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پہ فتویٰ نہیں لگایا؟ تو وہ عورت کہنے لگی، اے خداوند، کسی نے بھی نہیں لگایا۔ اب یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں بھی تجھ پہ فتویٰ نہیں لگاتا، میں بھی یعنی کہ تجھ پہ الزام نہیں لگاتا۔ ایک خاص بات جو خداوند یسوع مسیح نے کہی کہ دوبارہ گناہ نہ کرنا، یعنی کہ خدا یسوع مسیح نے اس کو معاف کر دیا، ان لوگوں نے بھی معاف کر دیا، لیکن خدا یسوع مسیح نے اس کو ایک تاکید کی، ایک نصیحت کی، ایک بات خاص جو اس کی زندگی کو بدلنے والی تھی، تبدیل کرنے والی تھی۔ یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں نے بھی تجھے معاف کیا، تجھ پہ فتویٰ نہیں لگاتا، الزام نہیں لگاتا، چلی جاؤ لیکن دوبارہ گناہ نہ کرنا، یعنی ایسی غلطی جو تو نے کی ہے دوبارہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے ہی جب انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، اور میرا خیال ہے یہ عورت عین فعل کے وقت زنا میں جب پکڑی گئی تو یہ اس کا بہت بڑا گناہ تھا۔ اس سے ہمیں یہ خدا یسوع مسیح سکھانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو ہمیں معافی مانگنے کی ضرورت ہے، خدا کے حضور میں جھکنے کی ضرورت ہے، اور دوبارہ یہ نہیں کہ بار بار ہم اس غلطی کو کرتے چلے جائیں۔ دوبارہ یسوع مسیح نے کہا گناہ نہ کرنا، کہ دوبارہ یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے کہ ہماری زندگیوں میں جو غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں، ایسے غلط کام جو خدا کی نظر میں برے ہیں، اگر ہم سب کی زندگیوں میں ایسا کوئی کام ہے تو ہمیں اس سے معافی مانگ کر اور یسوع مسیح کے ان الفاظ کو
अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाना है कि दोबारा हम गुनाह ना करें। जब एक दफ़ा माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं, अपने उन गलतियों को तर्क करते हैं कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे, तो फिर दोबारा नहीं करना है, बल्कि खुदा से मदद और रहनुमाई मांगनी है कि खुदावंद मेरी मदद और रहनुमाई कीजिए ताकि मैं दोबारा गुनाह ना करूं और तुझसे जुदा ना हूं, ताकि मैं उस आग में ना डाला जाऊं जो जहन्नम की आग है, जो कभी बुझेगी नहीं। तो मेरा और आपका खुदा जो प्यार और मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है, हमें माफ़ करने के लिए तैयार है। ज़रूरत इस बात की है कि माफ़ी मांगने के बाद हम अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करें। ये नहीं कि गुनाह पर गुनाह करते चले जाएं। तो खुदा को गुनाह से नफरत है, इंसान से वो नफरत नहीं करते, इंसान से प्यार करते हैं, लेकिन गुनाह से नफरत करते हैं। इसीलिए जब भी खुदा यीशु मसीह ने किसी को शिफा दी, और जैसे इस औरत को भी कहा कि दोबारा गुनाह नहीं करना, ऐसे ही आज का कलाम हमारे लिए ये पैगाम लेके आ रहा है कि हमने गुनाह को, बुरे कामों को अपनी ज़िंदगी से दूर करना है और अपने आप को खुदा के हजूर पेश करना है। तो खुदावंद हमें ऐसा करने का फजल अता फरमाए ताकि हम अपने गुनाहों से जब माफ़ी मांगे, जब खुदा हमें माफ़ करे, तो दोबारा वो गलती, वो खता ना करे। खुदावंद हमें ऐसा करने का फजल अता फरमाए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि खुदा के कलाम की बातें ज़्यादा बहन भाइयों तक जा सकें। जब आप इस कलाम की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो खुदावंद आपको बेशुमार बरकत से माला माल करेगा। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद में हमेशा खुश रहें।